السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک ایسے سپہ سالار کی کہانی جس نے صرف 7,000 سپاہیوں کے ساتھ یورپ کی ایک عظیم سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ نحن قادمون لفتح الأندلس، النصر أو الشهادة۔ 711 عیسوی میں مسلمان پہلی بار اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اس وقت اسپین پر حکومت تھی ویزیگوت سلطنت کی۔ یہ سلطنت تقریباً 300 سال سے یورپ کی ایک بڑی طاقت رہی۔ شروع میں ویزیگوت لوگ فرانس کے کچھ علاقوں میں آباد تھے، لیکن بعد میں انہوں نے تقریباً پورے اسپین پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی سلطنت اسپین کے زیادہ تر علاقوں اور جنوبی فرانس کے کچھ حصوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت تھی۔ اس کا دارالحکومت تھا ٹولیٹو یعنی تلی تلا۔ ظاہری طور پر یہ ایک مضبوط سلطنت تھی، لیکن اندر سے کمزور ہو چکی تھی۔ بادشاہ راڈرک نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اپنی مخالف خاندان کو ختم کر دیا تھا۔ امیر اور سردار اس سے ناراض تھے۔ ادھر شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا اور اس وقت خلیفہ تھے ولید بن عبد الملک۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اسلامی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بنی جا رہی تھی۔ مشرق میں محمد بن قاسم سندھ اور ہند فتح کر رہے تھے۔ وسط ایشیا میں یعنی سینٹرل ایشیا میں قتیبہ بن مسلم بخارا، سمرقند اور فرغانہ تک پہنچ چکے تھے، اور مغرب میں موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد یورپ کے دروازے کھول رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا تھا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اور ایک اور شعر ہے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اسی دوران موسیٰ بن نصیر نے ایک بہادر بربر سپہ سالار کو منتخب کیا۔ وہ تھے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ طارق بن زیاد پہلے غلام تھے، لیکن اپنی بہادری، عقل اور قیادت کی وجہ سے فوج کے بڑے کمانڈر بن گئے۔ سب سے پہلے اسپین کا خفیہ جائزہ لیا۔ 400 سپاہیوں کا ایک دستہ بھیجا اندازہ لگانے کے لیے۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ اسپین حملے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر 711 عیسوی میں طارق بن زیاد 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین کے ساحل پر اترے۔ أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر۔ یہی مقام آج جبل طارق کہلاتا ہے، یعنی طارق کا پہاڑ۔ کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کشتیاں واپس افریقہ بھیج دی گئی تھی تاکہ سپاہیوں کے دل سے واپسی کا خیال نکل جائے۔ پھر طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے تاریخی خطاب کیا۔ کیا خطاب تھا؟ کہ پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن ہے، اب کامیابی یا شہادت۔ یہ الفاظ سن کر فوج کے حوصلے بلند ہو گئے۔ جلد ہی مسلمانوں کا مقابلہ بادشاہ راڈرک کی بڑی فوج سے ہوا۔ یہ جنگ بیٹل آف گالڈ کہلاتی ہے۔ راڈرک کے پاس تعداد زیادہ تھی، لیکن اس کی فوج متحد نہیں تھی۔ جنگ کے دوران کئی سرداروں نے راڈرک کا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہی ویزیگوت سلطنت کی تباہی بن گئی۔ آخرکار راڈرک سلطنت شکست کھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دریا پار کرتے ہوئے مارا گیا، اور اسپین میں مسلمانوں کی فتح کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے قرطبہ، غرناطہ، طلیطلا فتح کیا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ وہ شمالی اسپین عبور کرتے ہوئے کوہ پیرینیز تک پہنچ گئے۔ یہ وہ عظیم پہاڑی سلسلہ ہے جو اسپین اور فرانس کے درمیان واقع ہے۔ مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ یورپ کا اندر مزید آگے بڑھتے چلے جائیں اور شاید پورے مغربی یورپ تک اسلامی حکومت پہنچ جائے۔ مسلمان فرانس کے اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن بعد میں چارلس مارٹل نے سخت مقابلہ کیا۔ 732 عیسوی میں بیٹل آف تورس ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی اور یورپ میں ان کی پیش قدمی رک گئی۔ لیکن اصل مسئلہ
صرف یہ جنگ نہیں تھی، اصل تباہی اندر سے شروع ہو چکی تھی۔ دریائے ہمیں آج رات ہی کارروائی کرنی ہوگی۔ محل کے رکشک شہزادے کے پرتی وفادار ہیں، لیکن دکشنی قلعے کا کیا؟ بنو امیہ کے اندر اقتدار کی خاندانی لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ ولید بن عبد الملک اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ سلیمان بن عبد الملک اپنے حامی مضبوط کر رہے تھے۔ پھر جب سلیمان خلیفہ بنے تو انہوں نے ان جرنیلوں کو پسند نہیں کیا جو ولید کے دور میں بہت مشہور ہو چکے تھے، اور یہیں سے عظیم فاتحین کے زوال کا آغاز ہوا۔ محمد بن قاسم جو سندھ کے فاتح تھے، انہیں واپس بلا کر قید کر دیا گیا اور وہ کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم جنہوں نے وسط ایشیا فتح کیا تھا، انہیں قتل کر دیا گیا۔ طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین فتح کیا، انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ گمنامی اور تنگ حالی کا شکار ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر جن کے نام سے یورپ کانپتا تھا، انہیں بھی ذلیل اور بے اختیار کر دیا گیا۔ یوں مسلمانوں کی تلواریں دشمن سے کم اور اندرونی سیاست سے زیادہ زخمی ہیں۔ اگر یہ خاندانی جھگڑے نہ ہوتے تو شاید تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن اقتدار کی جنگ نے نہ صرف فتوحات روک دیں بلکہ ان عظیم سپہ سالاروں کو بھی تنہا کر دیا۔ آج بھی جبل طارق یعنی طارق بن زیاد کے نام کی گواہی دیتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی دنیا فتح کرنے والے لوگ بھی اقتدار کی سیادت کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔